اس پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے یا باپ دادا مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہیں، اللہ ایسے مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ پورے ایمان میں داخل ہو جائیے۔ کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان وہ پورا مسلمان ہے ہی نہیں، اور پورا وہ مومن ہے ہی نہیں۔ مرضی میں آتا ہے تو اسے اسلام کی چیزیں اچھی اور خوبصورت لگتی ہے، مرضی میں آتا ہے تو قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور جب اس کی مرضی میں آتا ہے تو کفار و مشرکین کے تہوار بھی اسے اچھے لگتے ہیں۔ کبھی دیوالی کی شکل میں، کبھی ہولی کی شکل میں، اور کبھی گربا وغیرہ کی شکل میں یہ غیروں کے جو تہوار ہے وہ یا تو شرکت کرتا ہے، یا تو اسے اچھا لگتا ہے، یا اسے دل کو لبھاتا ہے، اور اس کے دل میں اس کی قباحت اور برائی نہیں ہوتی، تو یہ پورا اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہیں اسلام بھی اچھا لگے، اور دیوالی کا بونس بھی اچھا لگے، اور دیوالی کی مٹھائی بھی اچھی لگے، ہولی کے رنگ روگن بھی اچھے لگے، اور گھروں میں دیپ جلانا بھی اچھا لگے، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کو، اللہ کہہ رہے تم مسلمان ہو ہی نہیں پورے۔ آگے بتاؤں گا کہ دیوالی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں غیروں کے ساتھ رواداری کرنے کا حکم دیا، ہمدردی کرنے کا حکم دیا، ان کی مدد اور تعاون کرنے کا حکم دیا، ان کی کوئی اگر بیمار ہو جائے تو دوا دارو کرانے کا حکم دیا، اور گھر میں اگر ان کی پریشانی ہے راشن وغیرہ دینے کا وہ بھی اللہ حکم دیا، اور ان کی مدد کے دنیاوی کسی چیز میں اگر ہمارے ہندو بھائی یا برادران وطن تکلیف اور مصیبت میں ہے تو اسلام نے ہمیں اپنے اخلاق پیش کر کے ان کے تعاون اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے غیروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ان کے تعاون، ان کے مدد، یعنی اسلامی رواداری کمخاری کے اندر تعاون اور مدد کرنے کا تو حکم دیا، لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ دیوالی کے بونس میں شرکت کیجیے، دیوالی منائیے، ہیپی دیوالی کے ان کے ساتھ اس کا پیغام مبارکبادی کر دیجیے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیوں نہیں دی؟ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے، اور جس وقت ہمارے اور تمہارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے انہیں مبعوث کیا، اس وقت کفر و شرک کی غلاظت سے پوری دنیا بھری ہوئی تھی، کہیں بت پرستی تھی تو کہیں اور عبادت کی شکلیں تھی، اور اس وقت ایک نہیں 360 بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور ان کے یہاں تو رب اور خدا الگ الگ طریقے کے تھے۔
مال دینے والا خدا کوئی اور تھا، بارش برسانے والا خدا کوئی اور تھا، تکلیف دور کرنے والا خدا کوئی اور تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کفر و شرک کی غلاظت والے ماحول میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے ان کے تعاون یعنی اخلاق اچھے پیش کرنے، ان کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن ان کے کسی تہوار کے اندر شرکت سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو منع فرمایا۔ آپ جو تعاون کر سکتے ہیں، اسے مال کی ضرورت ہے مال دے، اسے ہاسپٹل میں رپورٹ کی علاج کی ضرورت ہے آپ کرا دے، ہر اعتبار سے انسانیت اور مانوتا کے نام پر آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت سکھلاتا ہے، اس کے اندر آپ جو ہے کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کے کسی تہوار میں شرکت کرتے ہیں، وہ کرنے کی وجہ سے ان کے عقائد کے مطابق آپ نے اللہ کے ساتھ شریک اور بنا دیا، پارٹنر بنا دیا۔ اللہ نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیروں کے تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں دی، تو آج ہمیں دیوالی میں شرکت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بونس کے نام پر دل کو خوش کرنا اور بونس تقسیم کرنا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات۔ جب ہمارے نبی کو اجازت نہیں تو ہمیں اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہت سارے لوگ، ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا لین دین کاروبار تجارت گیروں کے ساتھ ہے، وہ ہمیں عید مبارک کہتے ہیں، ہم ان کو دیوالی مبارک کہتے ہیں، ہیپی دیوالی کہتے ہیں، تو اس صورت میں برائی کیا ہے؟ برائی بہت بڑی برائی ہے۔ اس لیے اسلام ایک معبود کو پسند کرتا ہے، ایک عبادت کو پسند کرتا ہے، اور یہ ایک نہیں کئی عبادت اور کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنے نہیں کہنے سے ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہمیں عید مبارک کہہ دیں گے، ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ وہ بغیر ایمان کے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ بغیر ایمان کے اگر رمضان کے روزے رکھ لیں گے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہے، اس دن سے ہمارا یہ اقرار ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، اس دوسرا کوئی معبود نہیں۔ بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مشکل دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مال دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ان کے تو عقائد ہر چیز کے الگ الگ خدا ہے۔ اس کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دے۔ تو کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، ایمان سمجھاتے رہے، اللہ کی وحدانیت سمجھاتے رہے، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، وہی اللہ جو ہے ساری مصیبتیں دور کرنے والا ہے، وہی اللہ مال دینے والا ہے، وہی اللہ بیماری دینے والا ہے، وہی اللہ دور کرنے والا ہے، وہی بارش برسانے والا ہے، وہی ہوا چلانے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو دعوت دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے۔ پھر بڑے بڑے کفار جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم محمد سے میٹنگ کریں گے، اور میٹنگ کر کے یہ طے کریں گے کہ تم رواداری، اخلاق، محبت، تعلقات
इस चीज का हुक्म देते हो तो ऐसा कर ले कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, इस्लाम और कुफ्र का झगड़ा अगर खत्म करना ही आप चाहते हैं तो एक दिन हम तुम्हारे इस्लाम के मुताबिक अल्लाह को माबूद मानेंगे, इबादत करेंगे, सारे आमाल करेंगे, और एक दिन आप हमारे माबूद की इबादत करना, हमारे बुतों के सामने सर झुकाना, हमारे धर्म के मुताबिक आप करना, एक दिन हम करेंगे, एक दिन आप करेंगे। तो उस सूरत के अंदर आपस का झगड़ा और इख्तिलाफ ये खत्म हो जाएगा, अमल कायम हो जाएगा। जब ये बात कुफ्फार और मुशरिकीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हो ही नहीं सकता कि मैं एक अल्लाह की इबादत एक दिन करूं और दूसरे की, तो फिर दो माबूद हो गए, दूसरे दिन हमारा खुदा बदल गया, और खुदा दो नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन की इस बात को मना किया, इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत उतारी, कुल या अय्युहल काफिरून। अल्लाह ने कहा, नबी आप इन काफिरों से कह दो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं नहीं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। एक एक दिन का जो गेप रख करके इन्होंने अमन कायम करने की प्लानिंग की। अल्लाह ने कुरान की सूरत उतार दी, कहा ला अअबुदु मा तअबुदून, ए नबी आप कह दो काफिरों जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूं। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न तुम उसकी इबादत कर रहे हो जिसकी मैं करता हूं। फिर ये सारी पूरी आयत अल्लाह ने उतार करके कहा है, नबी आप कह दो इनसे तुम्हारी ये मीटिंग, तुम्हारी ये प्लानिंग अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा कुफ्फार और मुशरिकीन वाला दीन है, वलिय दीन मेरे लिए मेरा इस्लाम मेरा दीन है। ये नहीं हो सकता कि कभी तुम्हारा काम हम करें, तुम्हारे माबूद को अच्छा समझे, तुम्हारे तकदीमात मनाए और तुम हमारे मनाओ, हम इसके कायल नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन इस्लाम मुबारक। तो पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी और अपने नफ्स के मुताबिक जो चीजें हमें अच्छी लगे वो अमल करे और जो चीजें नापसंद है उसको छोड़ दे। ये ईमान में पूरा पूरा दाखिल होना नहीं है, ये ईमान में पूरा पूरा दाखिल होना नहीं है। आज मैं समझता हूं कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने वाले मुसलमान गिनती के शायद मिलेंगे। अभी तो इस्लाम को हमने अपने ताबे बना लिया। न नमाज के मसाइल पूछने की जरूरत है, न ज़कात के मसाइल पूछने की जरूरत है, न पाकी नापाकी के मसाइल पूछने की जरूरत है, लेकिन माल की लालच है तो बाप के मरने के बाद फौरन मिल्कियत के बंटवारे के मसाइल। तो आप तो यहाँ इस्लाम समझ में आया, माल लेना था तो इस्लाम समझ में आ रहा है, और जहाँ कुर्बानी देनी थी, अमल करना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आप पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं है। वही अल्लाह कह रहा है कि चाहे जिस फील्ड के हो आप, हर फील्ड में इस्लाम पर अमल करो तो ही आप इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होंगे। कोई आ रहा है कह रहा है कि हमने एक ऐसी लड़की जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, गैर कौम की है, उससे मोहब्बत की है। इस्लाम क्या कहता है, उसको मुसलमान बना दो, निकाह करके तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम। वहां नफ्स है,
کے لیے نہیں, آپ اپنی نفسانی خواہشات, آپ جو اس سے محبت کیے اس کے لیے اسلام کی فکر کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسلام کی اتنی محبت ہے تو بغیر محبت کیے اسلام کی دعوت دے کر کے بتاؤ, اسلام کی محنت کر کے بتلاؤ. یہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے آپ نے کیا ہے. ابھی کل رات کی بات ہے, 7:30-8 بجے کے قریب ایک لڑکا جو ہے سونے کی کھیتر کا, اس نے ایک ہندو لڑکی سے محبت اسکول کے زمانے سے تھی, اور لڑکی بھاگ کر کے آ گئی اس کے گھر. لڑکا حاضر نہیں ہو رہا تھا, لڑکے کے باپ کو اٹھا لیا وٹوا پولیس اسٹیشن میں, اور جب مجبور کیا لڑکے کو حاضر ہونے کے لیے, لڑکا آیا اور 2-4 لوگوں کو فون آیا, 2-4 لوگ بھی پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو پہلے ہی جو ہے شیو سینا کی پوری قطار لگی ہوئی ہے, بی جے پی والوں کی قطار لگی ہوئی ہے. اور اس کو لڑکے کو ٹوچا کر کے لکھان کیا کہ آئندہ یہ نہیں وہ نہیں. پھر رات کو لڑکے کا فون آتا ہے کہ مجھے نکاح تو اس سے ہی کرنا ہے. میں نے کہا وکیلوں کے نمبر بھیج رہا ہوں, جا کے آپ کانٹیکٹ کر کے آپ معلومات کر لو کس طرح کیا راستہ ہو سکتا ہے. پھر کہتا ہے کہ اس کو مسلمان بنا دوں گا تو کتنا بڑا ثواب ملے گا, جنت مل جائے گی. میں نے کہا مسلمانوں میں بے شمار لڑکیاں پڑی ہوئی ہے, ان کو چھوڑ کر کے مسلمان بنانے سے اچھا کسی غریب مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیتا, نبھاتا, اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے. کل کی بات بتا رہا ہوں, رات کی, ٹاپک دوسری طرف جا رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اپنے آپ کو پورا پورا اسلام میں داخل کر دو. لیکن ہم اسلام میں پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے نفس, اپنی ضروریات, اپنے نفس کے مطابق جو ہے اپنے مسئلے معلوم کرتے ہیں جہاں ہمارا ذاتی کوئی نہ کوئی نفع ہو. اور اگر وہ نفع اس کو مل رہا ہے, کسی مفتی نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے, تو فوراً دوسرے مفتی کی تلاش میں کہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. یا آپ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے, آپ تو اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کہا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے, میرے لیے اس کے اندر نفع کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے, تو آپ دوسرے مفتی کو فون کرے, وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ راستہ بتا دے. اب وہ دوسرے سے نہیں, تیسرے سے نہیں, کہیں نہ کہیں اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے. تو آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں یا اپنے نفس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے در تہوار میں شرکت کی ممانعت فرمائی. البتہ ان کے ساتھ رواداری, غمخواری, ان کا تعاون, ان کی مدد دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی چیزیں ہم اپنائیں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اگر آپ جو ہے دیوالی منا رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آپ پورے اسلام میں داخل ہی نہیں ہے. آپ آدھا ادھر کا اچھا لگا یہ دھرم کا لے لیا, آدھا ادھر کا اچھا لگا وہ دھرم کا لے لیا, آدھا اپنے نفس کے مطابق ملا ہوا لے لیا. یہ تو ایسا ہی ہے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, مایاوتی نے کھمبا جوڑا ہے, وہ حال ہے. مرضی والا اسلام نہیں ہے, مرضی والا دین نہیں ہے. اور ہمارے کارخانے چلانے والے حضرات بھی جو ہے نا, دیوالی کا بونس, ارے عید کہاں چلے گئی بھائی, دیوالی کا بونس آپ نے معلوم کیا. اور آج لوگوں کے چہرے پر خوشی ہے, لوگ مٹھائی کھاؤ, دیوالی کا بونس ملا ہے. ارے وہ بونس کس چیز کا ہے, دیوالی ہے کیا چیز, دیوالی ہے کیا چیز, یہ دیوالی بنی کیسے, دیوالی بنی کب سے, دیوالی کیوں منائی جاتی ہے, کبھی ہم نے معلوم کیا کہ نہیں کیا ہم نے. جس کو دیکھو گلی میں مٹھائی کا باکس لے کے گھوم رہا ہے, بولے بونس ہوا ہے. دیوالی کا بونس تو عید کا بونس لے کر کے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا.
एक्स्ट्रा पगार। क्यों? बोले फटाकड़े फोड़ो। दिवाली है क्या चीज भाई? ये दीपावली असल में ये एक संस्कृत का लफ्ज है, जिसको हम संस्कृत भी कहते हैं। दो लफ्जों से बना दीपावली, ये संस्कृत का लफ्ज है। ये दीप के माना होते हैं दिए, और आवली का मतलब होता है लाइन से कतार के साथ चलाना। दीप आवली यानी कतार के साथ, लाइन के साथ दियों को जलाना, ये दीप आवली का मतलब है। और दीप आवली से इतना इस्तेमाल हुआ, इतना बोला गया, इतना बोला गया कि दीप आवली तो चला गया, दिवाली बन गया। असल लफ्ज दीप आवली है। जैसे कांकरिया असल में कंकरिया है, लेकिन इतना बोला गया, इतना बोला गया कि वो कंकरिया कांकरिया बन गया। तो दीपावली ये मनाई क्यों जाती है? इसकी वजह क्या है ये दीपावली मनाने की? रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी जब ये वनवास काटने के लिए गए थे, और कितने साल वनवास काटा था? है भाई, हिंदी पढ़े लोगों को तो मालूम होगा ना, कितने साल वनवास काटा था जी? 14 साल। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण ने 14 साल वनवास काटे इन्होंने। और जब 14 साल वनवास के पूरे हुए, तो जब वहां से निकले हैं, सरयू नदी होते हुए इनको अयोध्या पहुंचना था, और रास्ते में रामचंद्र जी से मोहब्बत करने वाले, उनको मानने वाले इन लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी वनवास काट कर आ रहे हैं और रात हो रही है, अंधेरा छाया हुआ है, कि हमारा महबूब आ रहा है, हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी हमारे दिल में अहमियत है, वो आ रहे, और रात का वक्त हो गया, अब लाइट का जमाना नहीं था। बोले ये अंधेरे से गुजर करके सरयू नदी होकर के अयोध्या जाएंगे, तो उस सूरत में रात के अंधेरे में क्या किया जाए? तो अपने महबूब के लिए, अपने खुदा के लिए इन लोगों ने लाइन से दीप जलाए, उनके इस्तकबाल में दिए लाइन से जलाए, रोशनी की, ताकि रामचंद्र जी और क्या है, सीता और लक्ष्मण जी इस रोशनी में अपने सफर को नदी से होते हुए अयोध्या पहुंच सके। उनकी अजमत में, उनकी मोहब्बत में, उनकी महबूदियत में, उनके लिए इस्तकबाल में ये रोशनी दिए के जलाए गए। लाइन से दिए जल रहे थे। दीपावली लाइन से दिए जलाना। ये जो बात है, ये वाकया जो है, ये रामायण के मुताबिक है। ये रामायण में ये चीज लिखी है। महाभारत में कुछ अलग लिखा हुआ है। महाभारत में ये लिखा है कि कौरव और पांडवों की जो जंग हुई थी, उस जंग में पांडवों को शिकस्त हुई और हार हुई, तो उस सूरत में पांडव जो है ये वनवास के लिए चले गए, और 12 साल इन्होंने वनवास काटे और 1 साल अज्ञानवास काटे। 13 साल काटने के बाद जब ये हस्तिनापुर आए हैं, तो हस्तिनापुर के लोगों ने इनके लिए लाइन से दिए जलाए, इनका इस्तकबाल किया। वहां से ये दीपावली चली इस रात के अंदर। और बाजू ने ये भी लिखा है कि जब गंगाल नदी के किनारे पर राक्षसों से जंग हुई और विष्णु को फतह हुई और लक्ष्मी देवी का उस दिन जन्म हुआ, तो उनकी खुशी और इस्तकबाल में ये दिए जलाए गए।
اور بعضوں نے یہ لکھا کہ اس کے بعد جب وشنو کی لکشمی دیوی سے دوسری ملاقات ہوئی اور اس خوشی کے موقع پر دیپاولی یعنی دیے جلائے گئے، اس دن سے یہ دیو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اصل جو ہے اس میں زیادہ تر پہلی بات رامائن والی بات کو کہ 14 سال رام چندر جی اور سیتا اور لکشمن کے بنواس کے بعد لوگوں نے استقبال کے لیے کہ ہمارا معبود آ رہا ہے اور ہمارے کیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے استقبال میں وہ دیے جلائے گئے تھے۔ اب اگر ہم دیے جلائے تو ہمارا معبود تو اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہیں گے تو دوسرے تمام گناہ معاف کر دیں گے، شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان کے عقائد میں یہ بھی ہے کہ گھروں کو صاف کیا جائے، دیوالی پر گھروں کو صاف کیا جائے، کلر کرایا جائے، چیزوں کو بدلا جائے، کیونکہ ان کی آتمائیں، ان کی روحیں ان کے گھر دیوالی پر تشریف لاتی ہے۔ تو مسلمان دیوالی پہ گھر کلر کرا رہا ہے تو کیا اس کے گھر بھی رام جی کی یا سیتا جی کی روح تمہارے گھر بھی آتی ہے کیا بھائی؟ یہ تو خود کے عقائد ہے، ہمارے عقائد نہیں۔ ان کے ساتھ برادران وطن ہیں ہمارے، ہم ان کے ساتھ بھائی چارگی، ہمدردی اور غمخواری، رواداری ہر اچھے کام کریں گے، لیکن ایسا کام جہاں پر شرک اللہ کی ذات کے ساتھ یا شریعت اسلام کے ساتھ ہوگا ہم وہاں تعاون نہیں کریں گے، لیکن ہم زبان سے نہیں کر کے تعاون کر کے بتلا رہے ہیں۔ اب یہی آدمی بیچارہ پورے ہفتے محنت کیا یا پورے مہینے محنت کیا، اب جب اس کو پگار ملی ہے اور 10,000 20,000 پگار لے کر کے گھر پہنچا ہے اور بچوں کو کہا کہ دیوالی آ گئی، چلو تمہیں پٹاخے دلا دو، راکٹ دلا دو اور کیا ہے کہ کوٹی دلا دو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دلا کر کے لایا، وہ پورے مہینے محنت کر کے جو محنت سے مال کمایا تھا، اس کی عقل کہاں ماری گئی؟ اپنی محنت کی کمائی سے پٹاخے خرید کے لا کر اپنی اولاد کے ذریعے اپنی محنت کی کمائی کو آگ لگوا رہا ہے۔ اگر یہی پیسے کوئی دوسرا لے کر آگ لگا رہے اس کی 500 کے نوٹ کو، تو یہ دیکھو یہ نکال، کیا ہو گیا؟ اس نے 500 روپے جلا دی، بولے نکال کیا؟ آج بات میں جو مسلمان ایک دوسرے کے لیے نکال دیتے، بولے آپ تو اس کی گیم کر دیں گے، آپ تو اس کو ٹپکا ہی دیں گے، اس نے میرے پیسے کو جلا دیا۔ ارے بیوقوف، تو خود اپنے ہاتھ سے جلا رہا ہے، اپنے بچوں سے جلوا رہا ہے، وہی کام اس نے کیا تو پورا کیا کر دیا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ بات میں نکالے اس کو، بولے ٹپکا دو اس کی تو گیم کر کے چھوڑوں گا۔ مسلمانوں کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ قتل کرنے والے کی تو مغفرت بھی نہیں ہے، اور اب تو بڑے چھوڑیے کہ 12-15 سال کے 12 سال کے بچے جنہیں بیت الخلا کرنے کے بعد دھونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یہ نکالنے کا چلاتے ہیں، یہ نکالنے کا چلاتے۔ اب بچپن 10-12 سال کی عمر میں جب یہ مسلمان اتنی کم عمری کے اندر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے دل دماغ اور مزاج بنا رکھا ہے، تو بڑے ہو کر وہ کس حد تک جائے گا؟ بچوں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں دی، ماں باپ نے آزادی دی، ماں باپ نے کبھی فکر نہیں کی۔ دیپاولی کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے
अपने माबूद के बनवास के बाद उनके इस्तकबाल में मोहब्बत में दिए जलाए थे, और आज हम भी वही काम मुसलमानों के घरों के अंदर बाकायदा दिए जलाए जा रहे हैं। आपने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो नाकाबिले माफी है। सिवाय तौबा के मरने से पहले तौबा की तो ही माफी, वरना तो नाकाबिले माफी गुनाह है। तो यहाँ तक तो पटाखे वगैरह की इनके अंदर भी इसकी कोई हकीकत नहीं है। इनके अंदर भी सिर्फ दीपावली दिए जलाने का सिलसिला बरसों तक चला। ये पटाखे आए कहां से? तो फिर बास हिंदुओं का ये अकीदा बना कि दिवाली की रात में नापाक आत्मा रूहें जो है भटकती हुई हमारे घरों में आ जाती है। इसके लिए उसको भगाने के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि वो घर में ना आवे, भाग जाए। तो ये पटाखे का सिलसिला। अब तो पटाखा ना जाने क्या क्या चीज को कहा जाता है, हमारे नौजवान बेहतर जानते हैं। खाली पटाखे को पटाखा नहीं कहा जा रहा। हर खूबसूरत लड़की को लोग पटाखा कह रहे, तेरी माँ बहन को तो कोई पटाखा कहेगा। तो पटाखा इसलिए इनका अकीदा बना कि अगर इसको फोड़ेंगे तो बदरूह है, बुरी रूह है, हमारी घरों के अंदर दाखिल नहीं होगी। उसको भगाने के लिए ये काम किया। क्या आपका अकीदा भी यही है? नहीं, तो फिर आप क्यों फोड़ रहे हैं? आपके बच्चे क्यों फोड़ रहे हैं? बाकायदा बाप खुद मार्केट ले जा करके दिला रहा है। तो ज़बान काल से नहीं, लेकिन ज़बान हाल से तो आपने अल्लाह की जात के साथ शिर्क कर लिया। ये गुनाह कबीरा है। ये तीसरी बात कि दिवाली के दिन जो पूजा की जाती है वो लक्ष्मण जी की पूजा क्यों की जाती है? हमें उनके धर्म से कोई एतराज नहीं, वो उनका धर्म उनको मुबारक, हमारा इस्लाम हमें मुबारक। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और दिवाली पर उनकी पूजा करके जो चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं उनका अकीदा क्या है? कहीं हम वो काम करके उनके अकीदे में शरीक तो नहीं हो गए? उनका अकीदा ये है कि इस दिन में लक्ष्मण जी की पूजा करने के बाद जो ये माल चढ़ाया जाएगा, माल खर्च किया जाएगा, जो मिठाई चढ़ाई जाएगी, तो लक्ष्मण जी की पूरे साल हम पर कृपा रहेगी, माल आता रहेगा। माल आता रहेगा। और हमारा अकीदा ये कि अल्लाह के लिए माल खर्च करेंगे तो अल्लाह माल में बरकत देता रहेगा। उसके लिए अब जब दिवाली आती है तो लोगों को सवाल पैदा होता है कि बोनस की मिठाई खाना जायज है कि नाजायज है? आग लगे तो कुआं खोदो। पूरे साल कहाँ गए? तो 20-20 साल, 25 साल, 40 साल की उम्र हो गई, आप तो को अभी तक इस्लाम मालूम करने की जरूरत नहीं। दिवाली पर लक्ष्मण जी की पूजा के नाम पर जो मिठाइयां ये लोग मार्केट से खरीदते हैं, अगर वो पूजा के लिए मूर्ति के सामने रखकर, पूजा की जगह पर रख करके अगर आपको बोनस में दे रहे हैं तो मिठाई खाना आपके लिए हराम है।
پہلی بات. دوسرا، اس موقع پر مٹھائیوں میں حرام چیزوں کی ملاوٹیں کی جاتی ہے. کہیں پیشاب ملا دیا جاتا ہے، کہیں کیا ملایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آتے رہتے ہیں. آپ نے نیوز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا. تو اب اس کے اندر اگر حرام چیز ملائی گئی، ایک تو حرمت آ گئی حرام چیز کی وجہ سے، دوسرا وہ کسی غیر اللہ کے نام پر رکھ کر منت مان کر چڑھاوا کر کے پھر لا کر کے بونس آپ کو مٹھائی وغیرہ دے رہے، یہ حرام ہے. حرام نہ لینا جائز ہے، نہ کھانا جائز ہے، نہ کسی دوسرے مسلمان کو دینا جائز. اور اگر اس مٹھائی میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ نہیں ہے اور وہ لکشمن جی کے نام پر اس مٹھائی کو پوجے کے لیے رکھی نہ گئی، ڈائریکٹ دکان یا بازار سے خرید کر لا کر کے دیا، آپ کو اگر پورا یقین ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی. لیکن کیا آپ دیکھنے گئے تھے وہ دکان سے ڈائریکٹ منگا کر کے دیا ہے؟ کیونکہ اسلام تو کہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا الحلال بین، حلال بھی بالکل صاف صاف ظاہر ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل صاف صاف بیان کیا گیا ہے. اور جو ہے حلال ہے وہ بھی ظاہر ہے، حرام ہے وہ بھی ظاہر ہے. اور جو مشتبہ ہے کہ پتہ نہیں دکان سے لایا ہے یا دکان سے مندر جا کر کے لایا ہے، شک ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو. تو ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیے. پورے اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کی دیوالی کی چھٹی نہیں، عید کی چھٹی، سنڈے کی چھٹی نہیں، جمعہ کی چھٹی. اسلام شریعت نے جمعہ کے دن چھٹی کیوں رکھنے کا حکم دیا؟ سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی رہے تو انسان صبح جلدی غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے. سورہ کہف پڑھے، ایک ہفتے کی اس کی حفاظت، اس کے گناہ معاف ہو. اور پھر کیا ہے درود شریف اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھے. تو یہ جمعہ کے دن اصل چھٹی ہونی چاہیے، لیکن جمعہ کے دن تو ہمارے یہاں چھٹی ہوتی. پھر بھی اگر ہم دیوالی کو ایک اچھا تہوار سمجھ کر بونس دے رہے، لے رہے یا خوشیاں منا رہے، دیوالی کی عظمت ذرا بھی ہمارے دل کے اندر ہے تو ہمارا ایمان خطرے سے خالی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جائے. کیسے اسلام میں داخل ہو جائے؟ جیسے گلاس میں پانی بھر کے لایا جائے اور اس کے اندر کلر ڈال دیا جائے یا زردہ بنانے کا کلر اس میں ڈال دیا جائے، اور 1-2 منٹ کے بعد تم پانی کو کلر سے الگ نہیں کر سکتے، کلر کو کیا ہے پانی سے الگ نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسے داخل ہو جائے کہ کوئی ہمیں اسلام سے الگ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہم اسلام سے الگ ہو سکتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسا اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ ہے. کفار مشرکین بڑے کفاروں نے حضرت سمیہ کو پکڑا، ہاتھ باندھ دیے، کہا کہ اسلام چھوڑ دو. ابو جہل نے برچھا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مارا، آر پار ہو گیا، کہا ابھی بھی اسلام چھوڑ دو. کہا کہ نہیں، اسلام تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. واقعہ طویل ہے، میں اس واقعے میں نہیں جا رہا. پھر اس کے بعد گھوڑے منگائے. حضرت سمیہ کا ایک پیر جو ہے ایک گھوڑے سے باندھا، دوسرے پیر دوسرے گھوڑے سے باندھا، ایک پورب کی طرف ایک پچھم کی طرف. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ سمیہ اب بھی کہہ دو کہ اسلام چھوڑ دو.
ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا ابو جہل تو جلدی کر مجھے گھوڑے دوڑانے کے لیے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے جنت نظر آ رہی ہے. گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت سمیہ کا ایک حصہ ادھر, ایک حصہ ادھر, اور ایک حصے میں یہ یہاں سے الگ ہوا تھا. چہرے پہ مسکراہٹ تھی. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میں ایک بری عورت کو, اتنی بری عورت کو کہ جو عمر میں اتنی زیادہ بری تھی کہ میں اس کو اسلام سے ہٹا نہیں پایا, اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے. آنے والے لوگ مجھے کہیں گے ابو جہل تو نے پوری طاقت لگا دی, پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے گئی ہے. یہ میرے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. اسلام اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کہ ادھر سے ادھر کا اچھا لگے ادھر عمل کر لے, ادھر کا اچھا لگے ادھر عمل کر لے. آج مسلمان اپنی مطلب پرستی کا دین تھی عمل کر رہا ہے. اسلام کو تو گویا کی زندگی بتلا رہی کہ اسلام مانتا نہیں ہے, اور مانتا ہے تو تھوڑا بہت مانتا ہے, وہ بھی کیا ہے اس کی مرضی کا مانتا ہے. جس کو یوں ہے کہ تھوڑی سی مسلمانی یعنی تھوڑا بہت اسلام کو مان رہا ہے, پورا پورا نہیں مانتا, مرضی والا مانتا ہے. تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کانی, جو مانتا ہے اس میں بھی پورا عمل نہیں کرتا. تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کانی, جتنی مانی اس میں بھی بے مانی, اس میں بھی پورا عمل نہیں کرتا. مثال قرآن کی تلاوت مانتے ہیں, نماز مانتے ہیں, مانتے کہ نہیں مانتے؟ تھوڑا مان رہے تو اس میں کیا عمل کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کہہ رہے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کو مال اللہ کی عبادت سے روک دے, مال قرآن کی تلاوت سے روک دے, مال جو ہے اللہ کے ذکر سے روک دے, مال جو ہے جناب محمد رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روک دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہ شخص سب سے بڑا نقصان اور خسارے میں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کہہ رہے جو مال ہم نے دیا ہے وہ مال جو ہے اللہ کے لیے خرچ کرو, فضول خرچی نہیں, اللہ کے لیے جو تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے. کب تک مال خرچ کرنا ہے؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت, جب تک کہ تم میں سے موت نہ آ جائے اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے بھائی, موت نہ آئے وہاں تک مال جمع کرتے 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 چلے جاتے ہیں. اب وہ جسے روح نکلی قبرستان لے جانا ہے تو بعض جگہ تو دفنانے سے پہلے ہی بولے ابا نے اتنا جمع کیا, اس کا جھگڑا چالو ہو جاتا ہے. اپنے لیے کیا ہے, ہمارے لیے تو وہی ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کے لیے خرچ کر دیا. ورنہ تو بعد میں کیا ہے کہ پیچھے جھگڑا ہوگا یا بہت زیادہ مال ہے تو پیچھے آنے والی نسل عیاشی اور بدمعاشی میں وہ مال کا استعمال کرے. اللہ کہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تمہاری موت آئے اس سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ مال دے رہا ہے. ابھی کل دیوالی رات میں اور آج کے لوگ منا ہی رہے, نہ جانے کتنے لوگ جو ہے 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے پٹاخے لا کر کے اپنی اولادوں کو دیے ہیں جلانے کے لیے, اپنی محنت کی کمائی کو جلانے کے لیے. ابھی ان سے کہا جائے کہ 2000 روپے مسجد میں لکھوا دو, اب ان کے چہرے کا رنگ دیکھیں, جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے آخرت, جو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. اور پھر ابھی 2-4 دن کے بعد ابھی ہفتہ گزرے گا نا دیوالی کے بعد, تو اگر کارخانے والا ہوگا نا تو شہر کے بعد تھوڑا پڑھ دے تو نا بہت خرچ ہو گیا دیوالی میں, تو کھلائی کہیں کو بھائی فالتو کیوں نہیں خرچا, کرائی کیوں فالتو خرچا بھائی, تھوڑا گھر میں کام آ گیا تھوڑا قرضہ دے دو نا, ادھار لینا, لوگوں سے سوال کرتا پھرے گا.
مال تھا تو ایسی جگہوں پہ خرچ کیا جو اسے جہنم تک لے جائے، اور اس کے بعد لوگوں سے پھر ادھار مانگنا۔ پھر یہ جب اس وقت ملک الموت روح قبض کرنے آئیں گے تو اللہ سے مہلت مانگے گا، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے۔ فیقول رب لولا اخرتنی، تھوڑی اللہ مہلت دے دے کہ جو مال میں نے بینک بیلنس جمع کر کے رکھا ہے یا ایکسٹرا اکاؤنٹ تھا جو گھر والی کو بھی معلوم نہیں اس میں پیسے پڑے ہیں، اللہ تیرے راستے میں خرچ کر کے آ جاؤں میں۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میں اللہ کے لیے پورا خرچ کر دوں گا، ایک مہلت دے دے۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ مال خرچ کر کے میں نیک لوگوں میں بن جاؤں اور میں سچے لوگوں میں بن جاؤں۔ اللہ کہیں گے مال خرچ نہیں کر لیے تو یہ 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، تب تو خرچ نہیں کیا، اور تو اب جو ہے مجھے رشوت دے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے کہ تجھے 1 دن کی، 2 دن کی، 1 مہینے کی مہلت دو تاکہ میرے لیے مال خرچ کر کے آ جائے، تو مجھے رشوت دے رہا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ کرے جو موت کی ڈیٹ اور تاریخ فکس ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیپاولی کوئی ہمارا اسلامی کوئی تہوار نہیں ہے، نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ بظاہر آدمی ان چیزوں کو کر کے وہ شرک والے راستے کے ذریعے جہنم میں جا رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا ہمارے جو کارخانے چلانے والے حضرات ہیں نا کہ دیپاولی کا بونس بند کر کے نہیں عید ہی چالو کرو، عید کہہ دو کہ اس کی عید اچھی گزرے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے کاریگر ہو نا ان کو پیسے بھی مت دو، اچھے اچھے جھپا لے کر سلا کے دو ان کو، یہ عیدی۔ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہ، بہت سارے لوگ پینٹ شرٹ ہی دلا کر بونس میں دے رہے، عیدی دے رہے چاہے بونس میں دے رہے، کوئی اسلامی لباس تو ہے نہیں ہے۔ من تشبہ غیروں کا لباس ہے، آپ نے ان کو دیا ہے، ان کے جسم پر ہے، آپ کے نامہ عمل میں بھی لکھا جائے گا آپ نے کیا دیا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو اسلام ہے، قرآن حدیث جو کہہ رہی ہے، اسی کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے دوسری چیزیں سیکھے، خود جو ہے اسلام سیکھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں خود اسلام پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں گے، کیا اسلام سمجھا ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، ہندو، غیر مسلم ہندو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، ایک مسلمان اس کے پاس سے گزرا، دیکھا، بولے ادھر تو ہمارا کعبہ ہے، تو ادھر منہ کر کے پیشاب کر رہا، اس کو تو جھاپا رسید کر دی۔ کچھ دن کے بعد اس ہندو نے دیکھا کہ وہی مسلمان کھڑا، بولے ہمارا ہے، ہم کچھ بھی کریں، کعبہ ہمارا ہے، ہم کچھ بھی کریں۔ قدرہ کے موقع پر نروڑا نے کہا ایک مسلمان ایک ہندو کے سینے میں بیٹھ گیا اور بولے مار ڈالوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، کلمہ پڑے گا تو چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی کلمہ پڑھا دے، اس کو ہی کلمہ نہیں آ رہا تھا، یہ مسلمان اس کو ہی کلمہ نہیں۔ گودرہ کانڈ کے فساد کے بعد جب سالم میں کیمپ لگا تھا، کیمپوں میں اس وقت بھی خدمت کے لیے جانا ہوتا تھا، تو جب اذان ہو رہی تھی ظہر کی، عورتیں کہہ رہی ہیں مجھے مولانا مسجد کی مائک میں کیوں چلا رہے ہو، یہ بھی پتہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے۔ ایسے مسلمان، یہ میرے ساتھ بھی ہوئی بات ہے، کیمپوں میں خدمت کے لیے جانا تھا، جانا ہوتا تھا رات دن، پھر ہمارے معاشرہ میں سب تسبیح پڑھتے ہوئے بیچارے آئے خدمت کے لیے، تو بولے یہ سادھو جیسا مالا لے کے کیوں گھوم رہے؟ تو ہماری دینی اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے،
کافر کے کہ حالت اور پریشانی فلاں کی وجہ سے آئی، ایسا نہیں ہے. ہمیں تو کم سے کم اپنا دین اپنا اسلام تو سیکھنا ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.